پچھلے دنوں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر چیف منسٹر گئے، کور کمانڈر کے ساتھ ڈیو ہیڈ کوارٹر میں بھی ایک اجلاس کے اندر شرکت کی گئی، اور سارے اقدامات ہمیں بتایا گیا کہ جو ہے سیکیورٹی فورسز جہاں پہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی، پولیس کو جہاں پہ استعمال ہونا ہے۔ پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات کے اندر کافی زیادہ ہمیں بڑھاوت نظر آ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، واٹ از دا اسٹوری بیہائنڈ، ورڈ آف ماؤتھ کیا ہے، خبریں کیا ہمارے سامنے آ رہی ہیں؟ خاور بھائی، اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی۔ جنوبی اضلاع تو مکمل غیر محفوظ ہو گئے ہیں، اور اس دہشت گردی کی جو نئی لہر چلی ہے اس میں اتنی بھیانک ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو ہے نا ہم 2008-2007 میں بھی نہیں دیکھے کہ ایمبولینس میں زخمی جو اہلکار ہے یا سویلین ہے ان کو لے کر جایا جا رہا ہے اور ان کو جلایا جا رہا ہے۔ اور یہاں صورتحال اتنی عجیب صورتحال ہو گئی کہ کوارڈ کاپٹر کے ذریعے دہشت گرد جو ہے تو ان پر پہلے بمباری کرتے ہیں، اس میں وہ زخمی ہوتے ہیں، پھر اس کی ویڈیو بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ان پر جو ہے جب وہ ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں تو ان پر حملہ کیا جا رہا ہے، نہ صرف پولیس اہلکاروں پر، سیکیورٹی فورسز پہ، بلکہ عام لوگوں پہ بھی جو کہ امن کمیٹیاں ہیں ان پہ بھی ہو رہا ہے، اسکولوں پہ بھی یہ حملے ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی جنوبی وزیرستان میں بھی پولیس اہلکار بھی جو ہے تو ابھی دوبارہ ایک نیا واقعہ ہوا ہے جس میں نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کیا، وہ قتل ہو گئے۔ آج ڈی ایس پی صاحب جو ہے تو وہ شہید ہوئے ہیں، کل بھی جو ہے تو اس طریقے سے واقعات ہوئے تھے، جو فیڈرل کانسٹیبلری ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے بنو میں، اور بنو میں تو صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اب جو ہے باقاعدہ جو خوارج ہیں وہ اپنی ویڈیو پیغام جاری کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ان کے بال کٹوانے سے منع کر رہے ہیں، بازاروں میں نکلنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کیا عشق عمران کے بیانات سے اس کو کنٹرول کریں گے یا عملی طور پر کچھ کرنا ہے انہوں نے؟ وہ تو اسلام آباد بیٹھے بھی ہوتے ہیں۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس مرتبہ سہیل افریدی کو تو بہت زیادہ لیوریج ملی ہے اور بہت زیادہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے سپورٹ بھی لیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ رسپانسبلٹی جو ہے تو وہ صوبائی حکومت لے گی، ان کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ آپریشن کرنا ہے اور کس جگہ پہ جو ہے تو فورس کی ضرورت ہے، تو فیڈرل صوبائی حکومت جو ہے تو وہ نشاندہی کرے گی، اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پولیس خود جو ہے تو وہ پریشانی کی حالت میں دکھائی دے رہی ہے، ہیپ ہیزرڈ ہے اور ایک کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں کوئی اس حالانکہ ڈرون کے لیے اینٹی گنز بھی ہیں، صرف ڈیرہ اسماعیل خان بنو اور پشاور میں لگی ہوئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ واقعات اچھا ضیاء، جو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس موجود ہیں، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ان کو ماڈرن جو آلات ہیں، گنز ہیں، باقی چیزیں وہ بھی ساری پرووائڈ کی گئیں۔ کہاں پہ لیپس کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی سیاسی حکومت وہاں پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو، اگر اس کے زیر انتظام صوبے کے اندر اس طرح کے واقعات ہوں گے، ایونچولی ذمہ داری اسی کے سر آنی ہے۔ کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کمی کوتاہی کدھر ہے؟ جی ایک تو یہ ہے کہ اونرشپ میں مجھے لگتا ہے کہ کمی آ رہی ہے، اونرشپ کوئی کھل کے لے نہیں رہا ہے، حالانکہ وفاقی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ قربانیاں دے رہی ہیں، اور سیکورٹی فورسز جو ہے تو بڑھ چڑھ کر اس دہشت گردی کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں بھی حملے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سیاسی کشیدگی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ ابھی میں ریسنٹلی ابھی بیٹھے ایک خبر آئی ہے کہ سہیل افریدی نے اپنے ہی سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے جو ہے تو وہ سیکورٹی وڈرا کر لی ہے۔ تو اب آپ ڈیرہ اسماعیل خان جو سینسٹیو علاقہ ہے، یہ ان کے ترجمان کی طرف سے یہ بیان ہے، سینسٹیو علاقہ ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک خاتون خود کش حملہ آور جو ہے تو اس کو حملہ کرنے سے قبل ہی پکڑ لیا گیا ہے۔ تو سیکیورٹی فورسز تو اپنی طرف سے مکمل جو ہے تو کارروائیاں کر رہی ہیں، روکنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ کوئی کوارڈینیشن کی کمی ہے، اور جس طریقے سے ایپیکس کمیٹی پہ کہا گیا تھا کہ صوبائی حکومت جو ہے تو اس کی اونرشپ لے، تو اس اونرشپ لینے میں بھی لگتا ہے کہ کمزوری نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ ضیاء الحق صاحب ساری تفصیلات شیئر کرنے کے لیے۔ ناظرین